میرے محترم دوستو، اب میں اپنے بیان کو اس کے اوپر ختم کرتا ہوں کہ اس اللہ کے دین کے لیے اگر ہم لوگوں نے محنتیں اور کوششیں کی تو پہلا مرحلہ تو آئے گا وجود دعوت کا. جب ہم دعوت کے کام کو کام بنائیں گے تو دوسرا مرحلہ آئے گا وقفہ تربیت کا، جس کے اندر کبھی حالات طبیعت کے موافق اور کبھی خلاف، ان دونوں کے اندر نبوی طریقے پر جمنا، یہ دوسرا مرحلہ. جب مجاہدے والے مرحلے سے پار ہوں گے تو تیسرا مرحلہ آئے گا اظہار نصرت کا، یعنی اللہ کی غیبی مدد آئے گی. اور جب اللہ کی غیبی مدد آ جائے گی تو چوتھا مرحلہ آئے گا فیصلہ قدرت کا. اور فیصلہ قدرت کے اندر دو باتیں ہیں. جن لوگوں کے اندر انصاف ہے بے دینوں اور بے ایمانوں میں، تو وہ تو سارے ایمان والے بنیں گے، اور جو بے دین اور بے ایمان حق دھرمی والے اور ضدی ہیں تو وہ ایمان پر نہیں آئیں گے، بلکہ وہ رکاوٹ بننے کے لیے چھا جائیں گے، بھلے آدمیوں پر چھا جائیں گے، اور پھر ان پر پڑے گی خدا کی مار. یہ چار مرحلے یاد رکھو. پہلا مرحلہ وجود دعوت، دوسرا مرحلہ وقفہ تربیت جس کے اندر خوب مجاہدات آتے ہیں، اس کے بعد تیسرا مرحلہ اظہار نصرت، اللہ کی غیبی مدد. اور جب اللہ کی غیبی مدد آ جائے گی تو پھر چوتھا مرحلہ یہ ہوگا کہ پوری دنیا میں جتنے بے دین اور جتنے بے ایمان اور جتنے خراب لوگ ہیں ان کے دو حصے ہو جائیں گے. ایک حصہ تو انصاف والوں کا ہوگا، وہ انصاف والے یہ تو سارے کے سارے ایمان والے اور دین والے بن جائیں گے، اور قومیں کی قومیں اور ملک کے ملک ایمان کی طرف آتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. اور تمہارے کانوں پر خبریں آئیں گی کہ فلاں قوم ایمان والی بنی اور فلاں ملک ایمان والا بنا. لیکن جو لوگ بے دین اور بے ایمان ہر دھرمی والے اور ضدی ہیں وہ نہیں مانیں گے، بلکہ رکاوٹ ڈالنے کے لیے چھا جائیں گے بھلے آدمیوں پر. جب وہ چھا جائیں گے تو پھر ان پر پڑے گی خدا کی مار اور اللہ انہیں تباہ اور برباد کر دیں گے. دو مثالیں دے رہا ہوں پھر بیان کو ختم کرنا ہے. ایک مثال تو پانی کی، دوسری مثال آگ کی. آسمان سے جب پانی برستا ہے تو زمین کے اوپر جو کوڑا کباڑا ہے، جب نالیاں اور نالے چلتے ہیں نا بارش کے پانی سے، تو نیچے والا کوڑا کباڑا پانی کے اوپر پھیل جاتا ہے اور چھا جاتا ہے. اسی طرح جب اللہ کے دین کی محنت ہوگی اور لوگ جوق در جوق ایمان کی طرف متوجہ ہوں گے تو جو خراب لوگ ہوں گے ضدی، وہ لوگ رکاوٹ ڈالنے کے لیے دین کے کام کرنے والوں پر کوڑے کباڑے کی طرح چھا جائیں گے. اسی طرح دوسری مثال، سونے چاندی کا زیور بنانا ہے یا تانبے پیتل کا برتن بنانا ہے تو اسے آگ میں تپایا جاتا ہے. جب آگ میں تپاؤ گے تو سونے چاندی اور تانبے پیتل کے اوپر میل کچیل چھا جائے گا. اسی طرح جب دین کا کام ہوگا اور دین پھیلنے لگے گا
تو غلط لوگ غصے میں آئیں گے اور غصے میں آ کر کوڑے کباڑے کی طرح چھا جائیں گے بھلے آدمیوں پر، اور میل کچیل کی طرح چھا جائیں گے، اور پھر نتیجے میں وہ کوڑا کباڑا پھینک دیا جائے گا، میل کچیل پھینک دیا جائے گا، اور پانی نالوں اور نالیوں کا باقی رہے گا، اور سونا اور چاندی تانبا اور پیتر باقی رہے گا۔ اسی طرح رکاوٹ ڈالنے والے خراب لوگ کوڑے کباڑے کی طرح پھینک دیے جائیں گے، اور جو دین کے کام کرنے والے صحیح لوگ ہیں وہ دنیا کے اندر باقی رہیں گے، اور یہ ہر زمانے میں اللہ نے کیا ہے۔ جب لوگ صحیح بن گئے بنی اسرائیل کے، تو فرعون، حامان، اس کا لشکر کوڑے کباڑے کی طرح ان بھلے آدمیوں پر چھا گیا۔ اسی طرح مکہ مکرمہ میں جب کام شروع ہوا تو مکے کے بے ایمان بدر کے اندر آ کر چھا گئے، خندق میں آ کر چھا گئے، بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ، اس کے یہودی چھا گئے۔ دور صدیقی اور فاروقی میں جب کام خوب ہونا شروع ہوا تو قیصر اور کسریٰ اور ان کا بھاری مجمع خراب لوگوں کا کوڑے کباڑے اور میل کچیل کی طرح صحابہ کے اوپر چھا گیا، اور آخری زمانے کے اندر جب دین کے کام کرنے والے ہوں گے بے کس اور بے بس بنی اسرائیل کی طرح اور صحابہ کی طرح، لیکن جو طاقت والا دجال ہوگا وہ چھا جائے گا کوڑے کباڑے کی طرح، اور اخیر کے اندر یاجوج ماجوج آ کر چھا جائیں گے۔ یہ ہمیشہ سے کوڑا کباڑا چھاتا ہے اور چھائے گا، لیکن اخیر میں کیا ہوگا؟ یہ کوڑا کباڑا اور میل کچیل پھینک دیا جائے گا۔ قیصر کسریٰ بھی پھینک دیے گئے، فرعون لشکر بھی پھینک دیا گیا، اور دجال کو پھینک دینے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، اور وہ آ کر باب لد پر آ کر اسے ماریں گے، اور وہ باب لد اب تک فلسطین میں ہے، اور وہاں مسجد بار جماعتیں بنی ہوئی ہے اور کام ہو رہا ہے، جہاں دجال مارا جائے گا، جہاں دجال کے ساتھی بھی ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی بھی ہیں جن کی نسلیں چلیں گی۔